الصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی عزت پر۔ خدا شاہد ہے کہ کامل ایمان میرا ہو نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی تقریر کا عنوان ہے ختم نبوت۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضور سرور کونین کی ختم نبوت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور صرف رسول ہی نہیں، فرمایا وخاتم النبیین، اور وہ آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ختم نبوت یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور ایسا عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان سب کچھ کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، تلاوت کرے، صدقات کرے، جہاد کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے،
اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر یقین نہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہو، تو اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایک مثال سے بات سمجھ لیں، جس طرح انسان کا ایک جسم ہے، جسم کے اندر انسان کے کان بھی ہیں، جسم کے اندر آنکھیں بھی ہیں، جسم کے اندر ناک بھی ہے، جسم کے اندر زبان بھی ہے، جسم کے اندر ہاتھ اور پاؤں بھی ہیں، اور جسم کے اندر انسان کے دل بھی ہے۔ اگر انسان کے جسم میں آنکھیں نہ ہوں پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے، کان نہ ہو زندہ رہ سکتا ہے، دانت نہ ہو زندہ رہ سکتا ہے، ہاتھ نہ ہو زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں نہ ہو زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر دل چند لمحات کے لیے اس کی دھڑکنیں بند ہو جائے، انسان زندہ نہیں رہ سکتا بلکہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، عمرے، طواف، سعی، یہ ساری چیزیں ایک طرف، اور آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان دوسری طرف۔ اگر ختم نبوت پہ ایمان کے اندر تزلزل واقع ہوگا، پروردگار کہتے ہیں میں تیری نمازوں کو آگ لگا کے رکھ دوں گا، میں تیرے روزوں کو بھسم کر کے رکھ دوں گا، میں تیرے حج و زکوٰۃ کو اس سیاہ کپڑے میں لپیٹ کے تیرے منہ پہ مار دوں گا۔ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان لانا اس طرح ضروری ہے، اور یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ عقیدہ ہے۔ آپ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے کیا کیا؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لوگو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین کی ختم نبوت کو قائم رکھنے کے لیے، اور میں پروردگار عالم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور تم میں سے کسی بالغ مرد کا باپ نہیں بنایا۔ حضور علیہ السلام کی اولاد تھی، آپ کے بیٹے تھے، بچپن میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج تیرا بیٹا، میرا بیٹا، کسی پیر کا بیٹا، کسی ولی کا بیٹا، کسی صحابی کا بیٹا ایک طرف، اور محمد مصطفیٰ کا بیٹا دوسری طرف، یہ ساری کائنات کی اولادیں اور جمع ہو جائے محمد مصطفیٰ کی اولاد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن رب کہتا ہے کہ میں نے ختم نبوت کے مسئلے کو قائم رکھنے کے لیے محمد مصطفیٰ کے بیٹوں کو بچپن کے اندر دنیا سے رخصت کر دیا۔ اب آپ کے ذہن میں بات بٹھانے کے لیے میں تھوڑا آگے چلتا ہوں، کیوں کیا ایسا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے کیا، اگر یہ بڑے ہوتے، کامل ہوتے، بالغ ہوتے، نبی نہ بنتے، نبی نہ بنتے، نبی نہ بنتے، لوگ کہتے یار محمد مصطفیٰ ٹھیک ہے بہت بڑے مرتبے پر فائز تھے لیکن اولاد نالائق
دنیا اعتراض کرتی، انگلی اٹھاتی، اگر نبی بنتے ختم نبوت کا مسئلہ، خاتم النبیین کا مسئلہ قائم نہ رہتا، عقیدہ قائم نہ رہتا، اور رب العالمین نے اس عقیدے کو قائم رکھنے کے لیے محمد مصطفیٰ کی اولاد بچپن میں رخصت کر دی۔ دوسری بات، یار اگر پیدا ہی نہ ہوتے تو پھر حضور علیہ السلام کو دکھ ہوا، یہ تو جا کے کسی اس باپ سے پوچھو جس کا معصوم بیٹا گود میں کھیلتے کھیلتے اس سے جدا ہو جائے، جدا کسی سے کسی کا غرض حبیب نہ ہو، یہ داغ وہ ہے جو دشمن کو بھی نصیب نہ ہو۔ اللہ سب کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ پیدا ہی نہ ہوتے، اللہ اکبر، یہاں بھی ایک اعتراض رفع کر دیا، اگر پیدا نہ ہوتے لوگ یہ کہتے کہ یہ مرد کامل نہیں ہے، یہ کیسا نبی ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے اتنے بیٹے تھے، فلاں پیغمبر کے اتنے بیٹے تھے، اور یہ آمنہ کا لال یہ کیسا نبی ہے؟ اور مسلمان اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ پیغمبر مرد ہوتا ہے، صرف مرد نہیں ہوتا، مرد کامل ہوتا ہے۔ ایک پیغمبر میں 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے عطا کیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں لعنتیں ہوں اس پر، اس کے ماننے والوں پر، اس کو مسلمان سمجھنے والوں پر۔ بڑی عجیب بات لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، اس کی کتابہ میں لکھی دی ہے، آپ لکھتے کہتا ہے میں شادی کے قابل نہیں تھا۔ مرزا قادیانی کیا کہتے ہیں؟ میں شادی کے قابل نہیں تھا، تو میرے گھر والوں نے زبردستی میری شادی کرا دی، میں شادی کے قابل، یہ اس کی عبارت ہے، اس لکھے دے، کہتے ہیں میں شادی کے قابل نہیں تھا اور گھر والوں نے زبردستی میری شادی کرا دی۔ کہتے ہیں پھر میرا معجزہ دیکھو کہ میرا بیٹا پیدا ہو گیا، معجزہ دیکھو، میرا شادی کے قابل نہیں تھا، گھر والوں نے شادی کرا دی، اور پھر میرا معجزہ دیکھو کہ میرا بیٹا پیدا ہو گیا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا، آپ نے امیر شریعت فرمایا یہ تیرا معجزہ نہیں، تڑی تریمتی دی کرامت ہے۔ کہ تو شادی کے قابل بھی نہیں تھا اور تیرا بیٹا پیدا ہو گیا، یہ تیرا معجزہ نہیں، تیری بیوی کی کرامت ہے۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین، آپ کی اولاد بچپن میں یکے بعد دیگرے فوت ہوئی، بیٹے فوت ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجال کہتے ہیں بالغ مرد کو، آپ بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ۔ لیکن آگے ایک اور بات دیکھیں، قرآن کریم، اس آیت کا مفہوم ہی سمجھ جائیں۔ حضور علیہ السلام کی بیوی ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی
عنہا، آپ کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا، حضور علیہ السلام کو بھی انہوں نے تجارت کے لیے پیسے دے کر شام کی طرف بھیجا، دیانت صداقت دیکھ کر متاثر ہوئی، پھر نکاح کیا۔ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بکتے بکاتے ڈاکوؤں نے لوٹا، ماں سے چھینا، باپ سے چھینا، مکہ کی منڈی میں لا کر حضور کے اعلان نبوت سے پہلے لوگ بکا کرتے تھے، بیچا جاتا تھا، منڈیوں میں لایا جاتا تھا، اور جس طرح جانور بیچے جاتے تھے اس طرح انسانوں کو بیچا جاتا تھا۔ یہ بکتے بکاتے سیدہ خدیجہ کے گھر میں آ گئے۔ کون؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ڈاکوؤں نے چھینا تھا۔ ان کا باپ اپنے بیٹے کے لیے بڑا روتا تھا، آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی، اور وہ بیٹے کے فراق میں عربی کے شعر پڑھا کرتا تھا۔ کہتا تھا بیٹے مجھے پتہ ہو کہ تو فلاں پہاڑ کی چوٹی پر ہے تو میں سواری لے کر جاؤں، سواری تھک جائے میں اتر جاؤں، میرے جوتے پھٹ جائیں میں پیدل چلوں، اگر میرے پاؤں تھک جائیں اور میں ہاتھوں کے بل چل کر جاؤں اور میں تجھے جا کر اپنے ہاتھوں پہ اٹھاؤں اور میں تیرا دیدار کروں، میں تجھے دیکھوں۔ یہ اشعار پڑھا کرتا تھا بیٹے کے فراق میں۔ بہرحال زید بن حارثہ جب سیدہ خدیجہ کا نکاح ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور کے گھر میں آ گئے، حضور کی خدمت کیا کرتے تھے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا۔ زید بن حارثہ کے چچا بڑے مالدار تھے، باپ بھی مالدار تھا، اسی لیے ڈاکوؤں نے مال چھینا، بیٹے کو اٹھایا اور یہاں لا کے منڈی میں بیچ دیا۔ ان کو پتہ چلا کہ زید مکہ کی ایک شخصیت کے گھر میں ہیں، ان کے غلام ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا جی محمد بن عبداللہ کے گھر میں ہیں اور ان کے غلام ہیں، سیدہ خدیجہ نے خریدا ہے۔ اس نے جا کے حضرت زید کے باپ حارثہ کو بتایا کہ زید کا پتہ میں کر کے آ گیا ہوں، مکہ میں ہیں، عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، آمنہ کا لال ہے اور مکہ کا رہنے والا ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، اس کے گھر میں اور تیرا بیٹا موجود ہے، پیسے تیار کرو تاکہ ہم جا کر منہ مانگی قیمت دے کے اپنے بیٹے کو واپس لے کے آ جائیں۔ انہوں نے بوریاں میں پیسے بھرے، گھوڑوں پہ لادے، سیدھے محمد مصطفیٰ کے گھر میں آ گئے۔ حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آتے ہی کہنے لگے پہلے آپ یہ پیسے وصول کریں، بعد میں ہم اپنا کام آپ کو بتائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے پیسے کیا دکھاتے ہو تم، پیسوں کی بات چھوڑو، اگر آپ کا کام کرنے کا ہوا تو بغیر پیسوں کے ہو جائے گا، بتاؤ کام کیا ہے تمہارا۔ بہرحال بڑیاں پکیاں کیتیاں بدیاں انہوں سن گلاں، باتیں کرنے کے بعد آخر میں کہنے لگے یہ زید کا خالو ہے، یہ باپ ہے، یہ چاچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ فلاں ہے، یہ پھپھا ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، پیسے لے کے آئے ہیں، دولت لے کے آئے ہیں، یہ بوریوں میں پیسے بھرے ہوئے ہیں، چمڑے کی بوریاں تھی وہاں رکھی ہوئی ہیں، تے بتے لگی ہوئی ہیں، یہ آپ وصول کر لیں، اور ہمارا بیٹا یہ ہماری اولاد ہے، ہمارا خون ہے، یہ دیکھیں باپ نابینا ہو چکا ہے اور بیٹے کے فراق میں ماں سسکیاں لے رہی ہے، ہمارا بچہ ہمارے سپرد کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پیسے اپنے ساتھ لو،
مجھے زید کے ساتھ تھوڑا سا مشورہ کرنے دو۔ حضرت زید سے حضور علیہ السلام نے فرمایا زید بیٹے دیکھو یہ آپ کا باپ ہے، یہ خالو ہے، یہ چچا ہے، یہ پھپھا ہے، یہ فلاں ہے، یہ رشتہ دار آئے ہیں، آپ کا خاندان آیا ہے، ارے تجھے لینے کے لیے آیا ہے، چلے جاؤ ان کے ساتھ۔ حضرت زید نے فرمایا اللہ کے رسول میں نہیں جانا چاہتا۔ سامنے لایا بٹھایا، بات چیت ہوئی، زید سے پوچھا حضرت زید ادھر اپنے باپ کو دیکھتے ہیں، ادھر محمد مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ 3 مرتبہ دیکھنے کے بعد کہنے لگے آقا اس جیسے ہزاروں باپ میں آپ کے پاؤں کے تلووں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں نہیں جانا چاہتا۔ باپ کہتا ہے، چچا کہتا ہے او زید پاگل ہو گئے ہو، یہاں تم غلام ہو اور غلامی کی مور تمہاری پشت پہ لگی ہوئی ہے اور غلامی کا دھبا لگا ہوا ہے، ہم تجھے آزاد کرانے آئے ہیں۔ زید نے کہا اس طرح کی ہزاروں آزادیوں پر میں اس غلامی پر ہزاروں نہیں لاکھوں آزادیوں کو قربان کر دیتا ہوں۔ کسی کہنے والے نے کہا جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پہ رکھ، خدا بندے عجب ہو جا۔ اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت زید نہیں گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا زید نہیں جانا چاہتا، میں زبردستی تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، ہاں جب تمہارا جی چاہے، ماں آنا چاہے، باپ آنا چاہے، رشتہ دار آنا چاہے اور ملاقات کرنا چاہے آ کے ملاقات کر سکتے ہو۔ اگر زید کو لے جانا چاہتے ہو چند دنوں کے لیے یہ بھی جا سکتا ہے، رہ کے آ سکتا ہے، آنا جانا لگا رہے گا، میری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جب حضرت زید کے جذبات دیکھے محمد رسول اللہ نے تو سیاسو پتہ نہیں اتنی لمبی گل کی ہے، میں آخر میں نچوڑ دستا میں کی ہے، آپ کے ذہن میں بات آ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور بیت اللہ میں گئے، لوگ جمع تھے، مکہ کے قریشی اکٹھے تھے، دنیا جمع تھی۔ آپ نے فرمایا لوگوں اس سے پہلے تم زید کو محمد کا غلام کہتے تھے، آج کے بعد کوئی بھی زید کو محمد کا غلام نہ کہے بلکہ زید کو محمد کا بیٹا کہہ کر پکارے۔ یہ زید بن حارثہ نہیں ہے بلکہ آج کے بعد زید بن محمد ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں محمد نے اس کو اپنا بیٹا بنا دیا ہے۔ یار کتنا خوش نصیب تھا وہ بچہ جس کو محمد مصطفیٰ نے اپنا بیٹا بنا دیا۔ اب بات پھر وہی آ گئی نا، حضور کا متبنہ ہے، بیٹا ہے، بیٹا ہے، متبنہ ہے۔ چاہیے تو یہ جو بیٹا ہوتا ہے اگرچہ متبنہ کیوں نہ ہو لیکن اس کو کاغذات میں لکھایا جاتا ہے تو پھر وہ باپ کا شرعی اور قانونی وارث ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے پھر قرآن نازل کیا، کیا ارشاد فرمایا میرے پیغمبر میں نے تجھے خاتم النبیین بنایا ہے، میں نے تیرے حقیقی بیٹوں کو بالغ نہیں ہونے دیا اور میں کسی عام شخص کو تیرا متبنہ بنا کر اور بیٹا ہونے کی حیثیت سے تیری طرف منسوب نہیں ہونے دیتا تاکہ تیری ختم نبوت میں کوئی فرق نہ آئے۔ اللہ نے قرآن اتارا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے اللہ کے رسول
ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لوگوں سن لو تم میں سے کسی بالغ مرد کے محمد مصطفیٰ باپ، خدا سنا کے زید بن محمد نہ ہو بلکہ اس کو زید بن عرصہ ہو، کیوں؟ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور میں نے محمد کو اور صرف رسول نہیں بنایا بلکہ خاتم النبیین بنایا ہے۔ میرے دوستو، آپ دیکھیں کہ اللہ نے ختم نبوت کا کتنا خیال رکھا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اللہ کی ہزاروں لعنتیں ہوں، وہ کہتا ہے جی خاتم النبیین، اس سے مراد آخری نبی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد نبیوں کی مور ہے۔ کیا نبیوں کی مور؟ یہ مور آدم علیہ السلام کو اللہ نے دی انگوٹھی کی شکل میں، پھر آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، نوح علیہ السلام کو دی، نوح علیہ السلام رخصت ہوئے، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، موسیٰ علیہ السلام رخصت ہوئے، پھر اللہ نے یہ مور عیسیٰ علیہ السلام کو دی، عیسیٰ علیہ السلام رخصت ہوئے، اور یہ مور اللہ نے محمد رسول اللہ کو دی، اور محمد رسول اللہ نے جاتے جاتے مجھ غلام احمد قادیانی کو دے دی۔ اتنا چلی ماؤ دا پتر ہے مرزا غلام، اوندہ ہی چلا ہے۔ اس آدمی کا دماغ، وہ دماغ سے فارغ ہوتا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کے زمانے میں ایک آدمی آوے نا، کدے کدے لوکاں کے خواباں بیان کرے، آج مکوے خواب آئی ہے، آج یہ خواب آئی ہے، آج یہ خواب آئی ہے۔ نواں جڑا نمازی نمازاں تے لگے نا، تے نواں بزرگ ہوئے، اس کو بھی مجھ ساریاں خواباں آنی ہونی ہیں۔ خواباں بیان کرتے ہیں، آخر میں کہنے لگے جی بس مجھے خدا سن نبی پڑھا چھوڑے، میں نبی ہوں۔ خلیفہ عبد الملک کہنے لگے یار دیکھو اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ لوگ سنا کے جی اس کو تو کرو کٹے دے، بے روزگار ہے، پوکھا دے ڈیپ لگ دن بیچارے، بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس نے کہا بس اس کو کچھ نہ کو، بلایا اور بلا کر اپنے شاہی کچن کے اندر رکھا، طرح طرح کے کھانے دیے، روزانہ لوگوں کو آگے کہتا تھا کہ جی آج مجھ پر یہ وحی آئی، 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 خوب اچھی طرح کھلایا۔ ایک دن خلیفہ نے راؤنڈ کیا تو اس سے پوچھا کہ جی بتاؤ آپ اب کوئی وحی آئی ہے؟ نہیں، چنگا رجے ہے نا؟ تو کہنے لگا اب ایک ہی وحی آئی ہے، مجھے آ کر فرشتے نے یہ کہا یا یوحنا نبیو کچن بچ رہی ہو، کچن کے اندر رہی ہو۔ اسے ہے جڑے مزے تھے تھانے نو کیسے جائی بیچے نہیں۔ یہ اصل میں بیسیکلی پاگل آدمی جو دماغ سے فارغ ہوتا ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ مسیلمہ کذاب حضور علیہ السلام کے دور میں اس نے دعویٰ کیا نبوت کا، اس نے بھی مرید شریدہ سے، یہ تو قوم ہے نا جو بھی ڈگ 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 بھی بجائے نا، اس کے پیچھے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایک بار چھڑکتے آگے کہتے کہ ڈز ڈز کرے نا قوم اس نے بھی چفیری ہو جلدی ہے۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، مریدوں نے کہا جی حضور علیہ السلام کے پاس روتا ہوا بچہ لایا جاتا ہے، حضور پھونک مارتے ہیں، چپ ہو جاتا ہے، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کا درد دور ہو جاتا ہے، اپنا لعاب دہن بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں، اللہ اکبر، اس کو زبان مل جاتی ہے، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، بینائی آ جاتی ہے۔ اس آخر کل تسی بھی جنک کٹھے کر کے بڑے گلانے ہو، حضور دیا نقلیں کرتا ہوں داسا، میں بھی دم باساں۔ او لوگوں کا تانتا باندھ گیا، لوگ سب اپنے بچوں کو اٹھا کے لائے مسیلمہ کذاب کے پاس۔ آج کہتے کوئی پیر ایسا کو تھا جو لینا جی فلانا فالج دا دم باندھ ہے، فلانا روحانی پریشن کرتا ہے، اور خدا دا واسطہ ہے یار کیا ہو گیا تسوں کو؟
اللہ کو منو. یہ روحانی پریشن ابو بکر صدیق نہ کیتے, حضرت عمر نہ کیتے, حضرت علی نہ کیتے, امام حسن نہ کیتے, امام حسین نہ کیتے. اتنے روحانی پریشن شروع ہو گیا. اکھیاں بند کر کے لمحے وہ شف شف کر کے روحانی پریشن کرتا ہے. کیا ہو گیا اس قوم کو. لیکن جہاں شرک آتا ہے عقل کا جنازہ نکل جاتا ہے. توجہ میری طرف. لوکاں جنک آندے اور جی یہ کیا ہے, اس سے سرہ پہ تادر ہے, اس نے ہاتھ پھیرا. یہ کیا ہے جی اس کے کان میں تکلیف ہے, اس کے کان میں پھونک ماری مسلمہ کذاب. یہ کیا ہے جی اس کی زبان نہیں ہے جی, یہ چاڑ ہے, تھت ہے. اس نے منہ میں لعاب دہن ڈالا. لعاب دہن نہیں, اس نے لانتیا تھا تھوکا سا, وہ اس نے منہ میں ڈالا. وہ سارے دو ترے چار دیڑے گزرے تھے. اپنے لوگوں کو آختا ہے جی کہ گل ہے, بچہ کوئی نہیں آیا, کوئی مریض نہیں آیا, کوئی بیمار نہیں آیا, میرے کو تو کوئی بھی نہیں آتا. آگے جڑے کھلتے دونوں چپ آتے, بولتے کی نہ آیا کوئی نہیں. حضرت کے آون لوگ جس تے تساں سرہ تے ہاتھ مارے ہسا اس تے بال ہی ختم ہو گئے, جس تے کنا میں پھوکے ہسا ڈورا ہو گئے, جس تی جیبت ہے تساں سن اپنا تھوک لایا سا وہ چاڑا ہو گئے, کوئی چاڑا ہو گئے, کوئی ڈورا ہو گئے, کوئی انا ہو گئے, اور کوئی گنجا ہو گئے. لوگ کے آون تساں کول. اللہ اکبر. اے بھی مقابلہ کر دے محمد مصطفیٰ کے لعاب دان سے. یار یہ تو وہ لعاب دان ہے, آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ عبداللہ کے در یتیم کا علماء لکھتے ہیں, اور تو حضور کا مقابلہ کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے, آپس میں مقابلہ چل پڑتا ہے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان اللہ جعل من ریق محمد, اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کا لعاب دہن من عسل الجنہ, اور جنت کی نیر, شہد کی نیر کا عرق نکال کر اس سے محمد مصطفیٰ کو لعاب دہن عطا کیا ہے. علامہ مامکانی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اسماعیل حقی تو غلط کہتا ہے, اس طرح نہیں ہوا. پھر اس سے ثابت یہ ہوتا ہے وہ اصل ہے یہ فرع ہے. نہیں, اصل اگر کائنات میں ہے وہ وجود مصطفیٰ ہے. چاند فرع ہے, سورج فرع ہے, آسمان فرع ہے, دریا فرع ہے, اور سمندر فرع ہے, کائنات فرع ہے. اصل اگر ہے وہ محمد مصطفیٰ کا وجود اقدس ہے. فرمایا علامہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ان اللہ خلق انہار الجنت من لعاب محمد, اللہ نے جنت کی نہروں کو اور بنانے کے بعد, جاری کرنے کے بعد حضور سے لعاب دہن لے کر اسی لعاب کے ساتھ ان کو مٹھاس عطا کیا ہے. اس کا مقابلہ. تو بہرحال اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. انشاءاللہ یہ موضوع باقی ہے, آئندہ جمعے بھی چلے گا. ربنا تقبل منا انک انت